السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا ٹاپک سورہ البقرہ ہے، آیت نمبر 21 سے لے کر 29 تک۔ آئیے سورہ البقرہ سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون۔ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ ترجمہ: اے لوگوں، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی۔ خبردار، باوجود جاننے کے اللہ کے شریک مقرر نہ کرو۔ ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت تو بنا لاؤ۔ تمہیں اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو۔
بس اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے تو اسے سچا مان کر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ان جنتوں کی خوشخبریاں دو جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جب کبھی وہ پھلوں کا رزق دیے جائیں گے اور ہم شکل لائے جائیں گے تو کہیں گے یہ وہی ہے جو ہم اس سے پہلے دیے گئے تھے، اور ان کے لیے بیویاں ہیں صاف ستھری اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کسی مثال بیان کرنے سے نہیں شرماتا، خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی ہلکی چیز کی۔ ایمان والے تو اسے اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں، اور کفار کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ نے کیا مراد لی ہے۔ اس کے ذریعے بیشتر کو گمراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو رائے راست پر لاتا ہے، اور گمراہ تو صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹتے اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو، حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مار ڈالے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف قصد کیا اور ان کو ٹھیک ٹھاک 7 آسمان بنایا، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ چلیں ہم اب مخارج کی طرف چلتے ہیں۔ آج میں آپ کو خ اور دال کے بارے میں بتاؤں گی کہ خ اور دال کہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ خ حلق کے اوپر والے حصے سے خ ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اپنی انگلی کو حلق کے اوپر والے حصے پر رکھنا ہے تو کیا ادا ہوگا؟ خ، ٹھیک ہے۔ آپ نے خا نہیں کہنا، اگر آپ خا پڑھیں گے تو وہ غلط ہو جائے گا۔ آپ نے پڑھنا ہے خ، خ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دال، دال کیسے ادا ہوتا ہے؟ زبان کی نوک اوپر کی دانتوں کی جڑ سے لگے تو دال ادا ہوتا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنی زبان کی جو نوک ہے اس کو اوپر والے دانتوں کی جڑ سے ٹچ کرنا ہے تو کیا ادا ہوگا؟ دال۔ کیسے؟ دال۔ اسی طرح میں نے قرآن کی آیات سے بھی کچھ ورڈز لیے ہیں جس میں خا اور دال کا استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے فار ایگزامپل وَخْشَوْنِی، وَخْشَوْنِی، یخلقو، یخلقو، وَأَخِی، وَأَخِی۔ اسی طرح دال کی بھی کچھ ایگزامپلس ہیں۔ اُرِیدُ، اُرِیدُ، فساد، فساد، بعد، کیسے؟ بعد، ٹھیک ہے۔ آپ نے روزانہ ان 2 مخارج کی جو ہے پریکٹس کرنی ہے، کوشش کریں قرآن کی آیات کے تھرو کریں۔ اگر آپ قرآن کی آیات کے تھرو اس کی پریکٹس کریں گے تو آپ کے مخارج میں زیادہ بہتری آئے گی، ٹھیک ہے۔ آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔